الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحوها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواہ البخاری فی کتاب بدء الوحی. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، نیت کا اعتبار تمام اعمال صالحہ میں ہوتا ہے. عمل صالح ہوگا تو وہاں نیت کا اعتبار ہوگا، ورنہ اگر عمل صالح نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا جسے ہم بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، تو وہاں نیت کا اعتبار نہیں. کہ ایک بندہ بہت اچھی نیت کے ساتھ کوئی بدعت انجام دے رہا ہے تو اللہ اس کی نیت کے ارادے کے مطابق اجر دے گا؟ نہیں. یہاں نیت کا معاملہ صرف اعمال صالحہ کا ہے، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا دراصل اس کا تعلق انہی سے ہے. قرآن مجید نے ہجرت کے تناظر کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو اپنے گھر سے اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلتا ہے، اس کے بعد اسے موت آ لیتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اللہ کے یہاں اس کا اجر ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا، حالانکہ ابھی اس نے ہجرت کا عمل مکمل نہیں کیا، راستے میں موت واقع ہو گئی. تو یہاں کون سی چیز ہے جس نے اسے اس اجر کا مستحق بنایا؟ دراصل اس کی نیت، اس کا ارادہ تھا، اور یہی دراصل اسلامی شریعت کے اندر بہت زیادہ معنویت رکھتی ہے، بلکہ ہمارے اعمال کے قبول ہونے یا رد ہونے کی سب سے اہم وجہ نیت ہے کہ ہم کس نیت اور ارادے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتے ہیں. اور اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی پڑتے ہیں، معاملات زندگی. ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا ہے جیسی نیت ویسی برکت. دراصل یہ شریعت کے عین مطابق ہے. ہماری نیت، ہمارے ارادے کسی عمل خیر کے لیے کیا ہے، یہی چیز طے کرتی ہے کہ کتنا اجر، کتنا ثواب ملنا چاہیے، یا اس اجر سے اسے محروم کر دینا چاہیے. تو نیت کے اثرات زندگی کے تمام تر معاملات کے پر اور آخرت کے فیصلے بھی بنیادی طور کے پر نیتوں سے ہی ہوں گے. ایک حدیث میں اکثر پچھلے خطبات میں پیش کرتے رہا ہوں، اور یہ ہر کسی کے دل کو دہلا دینے والی حدیث ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الامارہ میں نقل کیا، طویل روایت. لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا
کہ آپ اس حدیث کو بیان کیجئے جسے آپ نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حدیث بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ سوچئے اس حدیث کی ہیبت اور اس کے اندر بیان کیے گئے معاملات اتنے زیادہ پرہیبت تھے کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد دوبارہ کوشش کی، پھر بے ہوش ہوئے، تیسری مرتبہ بے ہوش ہوئے، اس کے بعد اس حدیث کو بیان کیا۔ یہ حدیث ہے ہی ایسی جو ہمارے ہوش کو اڑا دے، اور یہ اہمیت جتاتی ہے کہ اگر ہمارے اعمال صالحہ میں نیک عمل کے اندر بدنیتی داخل ہو جاتی ہے تو یہ ساری زندگی کے اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تین اہم چیزوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، سب سے پہلے لوگوں میں جو مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں پیش ہوگا شہید کا ہوگا، رجل استشہد، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ اسے بلائے گا، اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا، اس کے بعد کہے گا فما عملت فیہ، میری ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا، کون سا عمل انجام دیا۔ اس کی نگاہ میں شہادت سب سے بڑا عمل ہوگا، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینا۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، شہادت حاصل کی۔ اللہ کہے گا جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تیری جرأت مندی، بہادری کے چرچے کیے جائیں، لوگ کہ کتنا بہادر ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لوگوں کے درمیان اپنی واہوائی، ریاکاری، شہرت نمائی کا جذبہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ حکم دے گا اس کے بارے میں اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیت حقیقت میں دل کے ارادے کا نام ہے، ورنہ اگر زبان سے جو بات کہی جا رہی ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، شہید ہو گیا، اللہ کہے گا جھوٹا ہے۔ فیصلہ نیت کر رہی ہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو صرف ہماری زبان یا ظاہری اعتبار سے جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم اپنی نیتوں کے اندر اخلاص نہ پیدا کریں۔ اس کے بعد کون ہوگا؟ ایک عالم دین ہوگا، اللہ اسے بھی بلا کر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائے گا اور سوال کرے گا کہ میری ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا۔ اگر اللہ نے ذہانت نہیں دی ہوتی، فکر نہیں عطا کی ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں عطا کی ہوتی، مجال ہے کہ کوئی شخص اللہ کے دین کو سمجھ سکے؟ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اسے دین میں سمجھ عنایت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے اسے دین کی سمجھ نہیں ملتی۔ بہت سارے علماء ہیں، فقہاء ہیں جو بظاہر لوگوں کے درمیان بہت بڑے مفتی، بہت بڑے علامہ ہیں، دین کی سمجھ نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کے آنے کے بعد، احادیث کے آنے کے بعد دین کی سمجھ نہیں ہے، بلکہ ان احادیث کو، قرآن مجید کی ان آیات کو نعوذ باللہ مسلک کی چوکھٹ کے پر لے جا کر قربان کر دیتے۔ ایسی کون سی سمجھ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ایسی فقاہت اور ایسی سمجھ کا جو دین کی بنیادوں اور دین کے دلائل کو روندنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ فقاہت وہ ہے جو دین کو صحیح طور کے پر سمجھ کر لوگوں کے درمیان فہم سلف کی روشنی میں پیش کر سکے۔ تو یہاں عالم دین کا معاملہ ہوگا، وہ بھی اللہ اس کو کہے گا میری ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیرے قرآن کی تلاوت کی اور جتنا ممکن ہو سکا میں نے تیرے دین کی ترویج، نشر و اشاعت کی۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے، اس لیے کہ اس نے دعوت و تبلیغ جیسا اہم فریضہ دراصل میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان شہرت نمائی کے لیے۔ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا اچھا بول لیتا ہے، کتنے بہتر طریقے سے باتوں کو سمجھا سکتا ہے، یہ بہت اہم مدعے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا، ایک فیاض اور سخی، اللہ نے جسے نعمتوں سے نوازا ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے، تجارت سے، دنیاوی پراپرٹیز سے نوازا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تو نے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟
تو کہے گا ما علمت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، کہ اللہ جس راہ کے بارے میں مجھے علم ہوا اس راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، مسجد بنانا چاہیے مسجد بنوائی، مدرسہ وہ بنوایا، ہاسپٹل وہ بنوایا، لوگوں کے لیے امداد کے لیے جو چیز ممکن ہو سکی وہ سب میں نے کیا۔ اللہ کہے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو نے یہ عمل میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان اپنی دریا دلی فیاضی سخاوت کے لیے کیا۔ تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میرے لیے کیے ہوتا تو میں دیتا نا، تو نے لوگوں کے لیے کیا تو لوگوں سے اجر لے۔ اس کے بعد اس کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ 3 کردار ہے اصل میں۔ شہید یہ دراصل باہر سے آنے والے دشمنوں سے مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے سرحد کے پر رہ کر، تاکہ باہر کا دشمن مسلمانوں کے علاقے کے اندر گھس کر ان کے جان مال عزت و ناموس کے پر حملہ نہ کر سکے۔ اور اس کے بعد عالم دین یہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان کے دین کی حفاظت کرتا ہے، مختلف فتنوں سے انہیں بچاتا ہے، گمراہیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور مالدار اپنا مال خرچ کر کے ان دونوں مشن کو آگے بڑھاتا ہے۔ تینوں اپنی جگہ کے پر بہت اہمیت اور معنویت رکھتے ہیں، اور تینوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مقام ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں جن کی بنیاد کے پر بندہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، شہید کا مقام کیا ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر حقیقت میں اس نے اللہ کے دین کی رضامندی کے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تو اللہ اسے برزخی زندگی سے نکال کر ڈائریکٹ اسے جنت کے اندر داخل کرتا ہے۔ مسلم کی روایت، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو داخل کیا جاتا ہے، بلکہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ ترمذی کی روایت میں دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شہید ہوئے جنگ احد میں، اور یہ تھوڑا غمگین رہ رہے تھے، فکر مند تھے، اس لیے کہ ان کے پیچھے کافی اولاد بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں غمزدہ دیکھ کر پوچھا کہ جابر جانتے ہو اللہ نے تمہارے والد صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ڈائریکٹ ان سے بات کی، ہم کلام ہوا، اور اس کے بعد سوال کیا کہ عبداللہ تمہیں جنت میں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟ کہا کہ نہیں، لیکن اللہ میری ایک خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ زندگی ملے، دوبارہ دنیا کے اندر جانے کا موقع ملے، میں دوبارہ جاؤں گا، تیرے دین کی راہ میں شہید ہوں گا، جو اعزاز جو شرف مجھے یہاں پر ملا ہے میں اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ دنیاوی زندگی کے اندر لوٹا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شارٹ کٹ رکھا ہے، لیکن کہیں پر یو ٹرن نہیں ہے۔ انسان کے لیے 5 عالم بنائے گئے۔ ایک عالم ارواح ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ذریت آدم کو اللہ نے پیدا کیا، وہ عالم ارواح ہے۔ دوسرا عالم مادر ہے، جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تیسرا عالم حیات، جس میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ چوتھا ہے عالم برزخ، مرنے کے بعد سے قیامت تک کے درمیان کا مرحلہ۔ اور 5واں اور آخری ہے جسے عالم آخرت، آخری جہان کہا جاتا ہے، جس کے بعد کوئی جہان نہیں۔ یہ 5 طرح کے عالم ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے شارٹ کٹ ہے، ممکن ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جائے، دنیا نہ دے کے سیدھے وہ برزخی زندگی میں چلا جائے۔ شہید کے لیے برزخی زندگی کو شارٹ کٹ کر کے ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کیا گیا۔ شارٹ کٹ ہے، یو ٹرن نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ میں چلا جائے، یا ماں کے پیٹ میں سے بچہ عالم ارواح کے اندر واپس چلا جائے، یا برزخی زندگی کے اندر سے کوئی شخص دنیا کے اندر چلا آئے، ناممکن چیز ہے۔ یہ جو عقیدہ بعض لوگ رکھتے ہیں کہ روحیں شب برات کے موقع پر یا دیگر مواقع کے پر یہ دنیا کے اندر آتی ہے، اپنی من پسند غذاؤں کو کھاتی ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، روم تیار کیا جاتا ہے، بدعقیدگی ہے، عقیدے کا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں، قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد ایک آڑ ہے، برزخ ہے قیامت تک کے لیے، اور اس برزخ کو کوئی کراس کر کے دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کی بدعقیدگیاں ہمارے درمیان نہیں ہوں گی، نہ اس طرح کی بدعات اور خرافات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ دراصل قرآن و حدیث کا انتہائی اہم فائدہ ہے کہ انسان کو گمراہیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ شہید کا معاملہ، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا
تو یہ چاہے علم کی بات کیجئے، شہید کی بات کیجئے، عالم دین کتنا وقت لگاتا ہے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے، پختگی تک پہنچنے کے لیے، اور جب وہ میدان میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد ہی اس کی مہارت یا اس کی فنکاری لوگوں کے درمیان نمایاں ہو جائے۔ ایک لمبا مرحلہ ہوتا ہے، سالوں بیتتے ہیں، تب کہیں جا کر لوگوں کے مزاج شناس بنتا ہے، ان کی حالت، ان کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھنا شروع کرتا ہے، بات کرنے کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے، ایک لمبا پیریڈ بیتتا ہے، اور اس کے بعد وہ پوری زندگی لگا دے رہا ہے۔ اور یہی معاملہ دولت مند کا ہے۔ ایک تو دولت کا کمانا بڑا مشکل، اور کمانے کے بعد دل کے اندر اتنا جذبہ پیدا ہونا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں جو بڑی محنت طلب ہیں، وقت طلب ہے، پوری زندگی لگا دی جا رہی ہے، زندگی کو قربان کر دیا جا رہا ہے، اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، اگر یہ چیزیں بدنیتی کا شکار ہو جائیں تو سوچ لیجیے نتیجہ کیا ہوگا۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی ہے نیت، اخلاص اگر ہوگا تو یہ سارے اعمال ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، لیکن اگر ہماری نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، نیت فطور کا شکار ہو جائے گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ شہادت کام آئے گی، نہ دعوت و تبلیغ، نہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچوں کی بھی دولت۔ فیصلہ نیت کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا گیا اشارتاً سورہ قلم کے اندر۔ صنعا سے قریب یمن کا ایک شہر ہے راجدھانی صنعا، اسے 6 کلومیٹر کے فاصلے کے پر ایک شخص ہوتا ہے، اس کا واقعہ اشارتاً بیان کیا گیا۔ اہل مکہ اسے اچھی طرح جانتے تھے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسی طرح آزمایا جیسا کہ باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یہ باغ والوں کا قصہ یہ مکہ والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اللہ نے ایک شخص کو زمین عطا کی تھی اور اس کے پر محنت کرتا، محنت کرنے کے بعد جو فصل آتی اس میں ایک بڑا حصہ وہ غربا مساکین کے لیے لگا دیتا، اور یہ اسی وقت دیتا تھا جس دن اس کی فصل کی کٹائی ہوتی، روکتا نہیں تھا۔ اولاد ناخلف تھی، جانشین بہتر نہیں تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، نااہل جانشین پیدا ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نیتوں کے اندر فطور پیدا ہو گیا۔ کہا کہ اتنی محنت کی کمائی یہ مفت خور ہمارے مال کو آ کر چڑھ کر جاتے ہیں، ایک بڑا حصہ ہماری محنت کا لے کر چلے جاتے ہیں، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ راتوں رات فصل کی تیاری کے بعد اسے کاٹ کر گھر لے کر آئیں، تاکہ جب کٹائی کے وقت وہاں غربا مساکین جائیں گے تو ایسی صورت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا اور ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہی تو آدمی سوچتا ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال غربا مساکین کے پر، ضرورت مندوں پر، رشتہ داروں کے پر اگر ہم نہیں خرچ کریں گے ہمارے کام آئے گا، اس سے ہماری پراپرٹی بڑھے گی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہمارے رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بدنیتی، نیت کے اندر فطور پیدا ہوا۔ اللہ نے پوری کھیتی کو راتوں رات جلا کر خاکستر کر دیا۔ پہنچے تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہماری کھیتی ہے کہ نہیں ہے۔ انسان اگر کسی برائی کا ارادہ کرے، ارادہ کرنے کے بعد اس کے لیے کوشش بھی کرے، جیسے ہی کوشش کرتا ہے، جب تک دل کے اندر باتیں چھپی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے عملی طریقے سے اپنے زیر عمل لے کر آ جائے تو پھر اس کے پر مواخذہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس وقت تو گرفت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ساری فصلیں کتنے نقصانات سے دوچار ہوئے۔ سب سے بڑا اجر جو غربا مساکین کے پر خرچ کرنے سے رزق میں برکت کا ذریعہ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آنے والی فصل کی تیاری اسی کے پر منحصر تھی، آنے والے سال میں تیاری کہاں سے کریں گے؟ مزید یہ کہ سال بھر اسی کے پر ان کا انحصار تھا، سال بھر کے رزق سے محروم ہو گئے۔ بدنیتی کا اثر کتنا خطرناک ہوا، نیت کی خرابی کی وجہ سے اس نے سارے نقصانات اٹھانے پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں جو حدیث میں نے پیش کی تھی بنیادی طور پر علماء کے تعلق سے، علم دین، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، لیکن یہی چیز اگر بدنیتی کا شکار ہو جائے تو یہ ہمارے درجات کو بلند کرنے کے بجائے یہ ہمیں جہنم رسید کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے اندر اس حدیث کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء ویجاری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ جہنم. بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے. کہا کہ اگر کوئی شخص علم دین اس نیت اس ارادے کے ساتھ حاصل کرتا ہے، اس کی نیت اس کے ارادے کو بتایا جا رہا ہے. پہلی چیز لیباہی بہ العلماء، کہ وہ علماء کے پر فخر کرے، یعنی علم حاصل کرنا لوگوں کو سکھانا یا انہیں صحیح راستہ بتانا نہیں، بلکہ علماء کے درمیان تفاخر کرنا، میں کتنا بڑا عالم ہوں، میرے پاس کتنا علم ہے. کتنی غلط نیت ہے، ارادہ ہے. دین کا علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ علماء کے پر فخر کرنے کے لیے. اللہ نے ہر کسی کو علم کے اعتبار سے الگ الگ جدا جدا رکھا ہے. کسی کو بہت کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ عطا کیا، کسی کو کچھ نہیں عطا کیا. یہ سب اللہ کی عطا ہے، اس کے پر راضی ہونا سیکھیے. یہ ارادہ ہی من طلب العلم، کہ جو آدمی ارادہ کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے علماء کے پر فخر کرے، وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کا صحیح علم نہیں رکھتے، سمجھداری اتنی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بحث کرے، حالانکہ اسے علم کے بارے میں مباحثہ علماء کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ صحیح دلیلوں کا اور صحیح مسئلے کا علم ہو سکے. جیسا کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹرز اگر کوئی پیچیدہ مسئلہ آتا ہے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا کیا سولوشن نکالا جائے، یہ اس کا علاج میں کیسے ہوگا، ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا، کون سی دوا اس کے لیے کارگر ہوگی، بہتر ہوگی، ڈسکس. تو اپنے ہم پلہ، اپنے ہم علم لوگوں سے، اپنے دائرہ کار کے اندر رہنے والے لوگوں سے ڈسکس کی جائے. تو یہ کس سے ڈسکس کر رہا ہے؟ جاہلوں سے، تاکہ وہاں اپنے علم کی برتری ظاہر کرے. اور علماء سے بحث نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کے پر فخر کر رہا ہے، ان سے ڈسکس نہیں کر رہا ہے. اور ایک عام رجحان وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیر لے، اپنے تقریر کے انداز سے اور اپنے انداز بیاں سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف آئیں، کھینچے چلے آئیں. یہ بدنیتی ہے، نیتوں کا فطور ہے. کتنے انبیاء ایسے قیامت کے دن ان کے ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، کسی کا کچھ ہوگا، تو کیا وہ ناکام ہوں گے؟ اللہ اصل میں نیتوں کو دیکھتا ہے. یہ ظاہری اعتبار سے جو اعمال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ ہمارا کریڈٹ ہے، نہیں. نیتوں کے اندر اصل میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ہمیں بار بار وہ واقعہ سنایا جاتا ہے، مسلم کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، حدیث غار. 3 لوگ جب ایک غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، تینوں نے اللہ کے سامنے دعا کی تھی. ایک اپنے ماں باپ کے تعلق سے، ایک زناکاری بدکاری سے بچنے کے تعلق سے، اور ایک شخص نے ایک مزدور کی اجرت مزدوری لوٹائی اس کے تعلق سے. مشہور حدیث آپ پڑھتے ہیں. تینوں نے دعا کے اندر کیا کہا تھا؟ اللہم ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، کہ اللہ یہ عمل اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو جانتا ہے. فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، تو اس چٹان کے دہانے کے پر آنے کی وجہ سے جس مصیبت کا ہم شکار ہو گئے اس سے ہمیں نجات دے. اللہ نے اخلاص کی بنیاد کے پر، اس کی رضا کے لیے کیے گئے عمل کی بنیاد پر دنیا میں انہیں مصیبت سے نجات دی. تو نیک عمل نیک نیتی سے کیا جائے، یہ ہماری دنیاوی زندگی کی پریشانیوں کا بھی حل بن جاتا ہے. آخرت میں تو انشاءاللہ اس کا حقیقی اجر ملنا ہی ہے. اور یہی معاملہ بدنیتی کا ہے. نیتوں کے اندر فطور ہوگا، دنیا میں بھی نقصانات کا شکار ہونے والے ہیں، اور آخرت کا انجام ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، امام بخاری نے بھی. نیت کی حقیقت کو واضح کرنے والی انتہائی اہم حدیث قدسی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فی ما یروی عن ربہ تبارک و تعالی، جسے وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے، اللہ سے بیان کر رہے ہیں. حدیث قدسی. اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ نے گناہ اور نیکی دونوں کو طے کر دیا، لکھ دیا ہے کیا چیز نیکی ہے کیا گناہ ہے. یہ ہم نہیں طے کریں گے، شریعت طے کرے گی کس چیز کو نیکی کہا جائے گا اور کس چیز کو برائی کہا جائے گا. انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے طے نہیں کرے گا، اس کے بعد دلیل کا ہونا ضروری ہے. کون سی چیز حلال، کون سی چیز حرام، کون سی چیز جائز، کون سی چیز ناجائز، ہم نہیں طے کریں گے، یہ دلیل طے کرے گی قرآن و حدیث کی.
ثم بینا ذالک، اس کے بعد اللہ نے تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ فمن ہم بحسنہ، اگر کوئی شخص کسی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے، کیا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں بھی کرتا ہے تو محض اخلاص اور للہیت ارادے کے اچھے ہونے کی بنیاد پر مکمل اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ عمل کر لیتا ہے، کتبہ اللہ عز وجل عندہ 10 حسنات الی 700 ضعف الی ضعف کثیرہ، تو اللہ اس کو کم سے کم 10 گنا نیکی دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے بڑھاتا ہے 700 گنا۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے لمٹ کو قائم نہیں کیا، بلکہ 700 کو بھی ڈبل ٹبل آگے بڑھاتا جاتا ہے، یہ اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر۔ ابھی یہاں مثال کے طور پر آنے کے بعد تمام مصلیان نے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے طور پر ادا کی۔ فرشتہ تو اتنا ہی لکھے گا نا کہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کر دی، وہ اجر نہیں طے کرتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت ادا کی ہے تو کتنا اجر ملنا چاہیے، وہ صرف اتنا ریکارڈ درج کرے گا کہ ہاں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، ہو گیا۔ لیکن نیکی کا تعین کون کرے گا؟ اللہ طے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا عندہ، اپنے پاس اللہ لکھتا ہے 10 نیکی اور اسے 700 گنا، اور اس کو بھی بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی بنیاد پر ہے؟ یہاں آنے والے تمام لوگوں نے 2 رکعت ادا کی، تو کیا سارے لوگوں کو 2 رکعت کی بنیاد کے پر مساوی اجر ملے گا؟ نہیں، ہر کسی کی نیت اور ارادے مختلف تھے، لہذا اجر بھی مختلف ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے رکعت 2 ہی ہے، لیکن اس کے پر اجر کا تعین ہماری نیت کرتی ہے، لہذا نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، مسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو میرے کسی صحابی کے 1 مد یا آدھے مد کی برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ جبکہ احد پہاڑ کئی میلوں کے پر پھیلا ہوا، سونے میں تبدیل کر دیا جائے اتنا خرچ کرنا ہے، اور اس کے بعد کہاں 1 مد جو ایک عام آدمی کے دونوں ہاتھوں کو ملا کر بنتا ہے، اور اس کا آدھا 700 گرام 350 گرام، دونوں میں کیا موازنہ ہے؟ دراصل جس حالت میں ان لوگوں نے خرچ کیا، جس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کیا، یہاں اللہ کے رسول اس جذبے کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ جذبے کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کوانٹٹی کتنی ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوالٹی ہماری نیت طے کرتی ہے۔ یہ 2 رکعت ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بن سکتی ہے اگر ہماری نیتوں کے اندر اخلاص ہوگا، اور بڑے سے بڑا عمل یہ ہمارے لیے تباہی کا، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا، نیتوں کے اندر فتور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ فمن ہم بالسیئہ، اگر کوئی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو یہاں اللہ یہ نہیں کرتا ہے کہ ارادے کی بنیاد کے پر اس کو لکھ دیتا ہے، نہیں، اگر بندہ ارادہ کرنے کے بعد برائی نہیں کرتا ہے تو اللہ ایک مکمل نیکی لکھتا ہے کہ بندے نے ارادہ کیا لیکن اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس برائی کے پر نیکی حاوی ہو گئی، نیک نیتی حاوی ہو گئی، تو اس جذبے کی قدر کرتے ہوئے اللہ اجر دیتا ہے۔ اور اگر وہ انجام دیتا ہے تو اللہ ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ یہاں نیکیوں کی طرح جذبات نہیں دیکھے جاتے، نیتوں کے پیمانے نہیں دیکھے جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر نیکی اور برائی کے تعلق سے کتنی اہم بات ہے۔ نیکیوں کے پر بڑھا چڑھا کر دیا جا رہا ہے، اور اس کے بالمقابل گناہوں کے پر وہ گرفت نہیں ہے، نہ ارادہ کرنے پر گرفت ہے، اور عمل بھی کر لیا گیا ہے تو اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا ہے، بلکہ مختلف نیکیوں کے ذریعے اس کو مٹاتا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، رحمت ہے ہمارے اوپر۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی ضمن میں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا قول ہے، فویل لمن غلبت احادہ علی اشرائہ، پس تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے گناہ کرنے کے پر ایک ہی گناہ لکھا، اسے بڑھایا نہیں، نیکی کرنے کے پر 10 گنا کم سے کم دیا۔ اب آخرت میں اگر کسی کی گرفت ہوتی ہے اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک نیکی کے مقابلے میں 11 گناہ کیے، تبھی وہ نیکی کے پر حاوی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے نیکی کے پر 10 اجر رکھا ہے۔ تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں یعنی گناہ پر، جس کے
इकाई यानी गुनाह के पर उसकी नेकियां हावी ना हो सकी। दिमन गलबत अहादुहु अला शराइही, कि जिसके गुनाह उसकी नेकियों के पर हावी हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ने नेके के लिए अजरों का दरवाज़ा इतना वसी कर दिया है जिसका अंदाज़ा नहीं, और उसके बिलमुकाबिल गुनाहों के पर इंतहाई तंग रास्ता रखा गया है और उसे भी मुख्तलिफ ज़रिए से मिटाते चलता है। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराइयों को मिटाती है। कैसे? इसलिए कि जो वक्त आप बुराई में लगाने वाले थे वो नेकी में लगा लिए, तो बुराई तो मिट भी गई, साथ ही साथ आपको नेकियां भी मिल रही है। ये मुख्तसर सी बातें आपके सामने दीन की इंतहाई अहम बुनियाद, जिसे मैंने इब्तिदा में बयान किया, हज़रत उमर फ़ारूक ने मिंबर के ऊपर से बयान किया था कि अल्लाह के रसूल ने कहा तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, आमाल सालिहा। अगर किसी ने हिजरत जैसा अमल, जिनका मकाम और मर्तबा इस्लाम में सबसे बड़ा है, मुहाजिरीन का मकाम, अगर ये दुनिया हासिल करने के लिए किसी औरत से निकाह के लिए करता है तो उसकी हिजरत उसी तरफ मानी जाएगी, वो मकाम मर्तबा नहीं मिलेगा जो अल्लाह के यहाँ पर तय है। तो ये हमारी नीयत तय करती है हमारे आमाल को कि अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बनेगा, या तो फिर उसकी तबाही का पैगाम लेकर आता है। लिहाजा नीयतों के पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। शैतान इसके पर अटैक करता है, वह हमारे नेक अमल को ज़ाय करने के लिए रोकता है। अगर हम आमाल अंजाम दें तो कोशिश ये करता है कि नीयतों के अंदर फतूर डाल दे ताकि हमारे आमाल ज़ाय हों। तो हमें इसके पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए, जो सिर्फ़ अल्लाह और हमारे दरमियान है। कोई तीसरा नहीं जानता है कि किस नीयत, किस इरादे के साथ हम कौन सा अमल अंजाम दे रहे हैं। इसके पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नीयतों के अंदर इखलास पैदा करे, हर किस्म की बदनीयती और आखिरत की रुसवाई से हमें महफूज रखे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।